share and subscribe. Engineer Mufti Atif. اور تیسرا بڑا نقصان جو گناہوں کی وجہ سے انسان کو پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال جو نیک اعمال کرتا ہے اس کے ثواب میں اس کو محرومی ہوتی ہے۔ اس کے نیک اعمال جو وہ کبھی کبھی کر لیتا ہے، کوشش کرتا ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی کوئی تسبیح یا تلاوت یا قرآن کھول بیٹھتا ہے، تو ایک تو اس کا نیکی کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، اور اگر وہ کبھی بھولے سے نیکی کر بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کی وہ قدر نہیں ڈالتے، ان نیک اعمال کی وہ قبولیت نہیں ہوتی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین کے نیک اعمال قبول کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، 20-25 دن اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں مبتلا رہا، 25 دن بعد کوئی چھوٹا سا ایک نیکی کر لی، واہ تو اللہ کو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اللہ کو کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتا ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعهم، فرمایا یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو قبول نہیں کرتے، اس کے نیک اعمال کی طرف التفات نہیں کرتے، تو یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ انسان کبھی نیکی کر بھی لے تو وہ قبول نہ ہو، اس کا اجر اس کو نہ ملے۔ تو گویا کہ اس انسان کی زندگی میں گناہ ہی گناہ رہ جاتے ہیں اور نیکیاں اس کی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب انسان کی نیکی قبول ہوتی ہے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے قبولیت کے سبب اس کو اور نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں۔ جس انسان کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی اس کو مزید نیکیوں کی توفیق بھی نہیں ملا۔ اور پھر سب سے بڑی جو مصیبت آتی ہے کہ اس انسان کا قلب تو تباہ ہو ہی گیا تھا، اس انسان کے زندگی تو تنگ ہو ہی گئی تھی، نیکیاں تو قبول ہو نہیں رہی تھیں، اب شیطان جری ہو جاتا ہے، شیطان سمجھ لیتا ہے کہ یہ میری پارٹی کا بندہ ہے، اس کو کھینچنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ بہت سخت آیت ہے، فرمایا جو ہماری ذکر سے، ہماری نصیحت اور ہمارے احکام سے منہ موڑتا ہے، ہم ایسا شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں، وہ ہر وقت اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، ہر وقت۔ گویا کہ جب یہ اس حال پر پہنچا کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھا تو شیطان نے سمجھ لیا کہ یہ تو لعنتی ہے، یہ تو ملعون ہے، بس یہ میرا شکار ہے۔ چنانچہ پھر وہ ان شیطان اپنے ان ساتھیوں کو ورگلانے میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کمی نہیں کرتے۔ قرآن میں سورۃ اعراف کے آخر میں فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُكْسِرُونَ، یہ جو نافرمان ہیں، شیطان ان کے بھائی بنے ہوئے ہیں، شیطان ان کو پھر اتنا زیادہ کھینچتے ہیں، کوئی کمی نہیں کرتے ان کو ورگلانے میں، ان کو تباہ کرنے میں، ان کو دین سے دور کرنے میں کمی نہیں کرتے، پورا زور لگوا دیتے ہیں، ایسے ایسے گناہ کروا دیتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہتی ہے، اس کو شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے، وہ شیطان ان کو وہاں تک پہنچا دیتے۔